لج پالن جو انسان وفا. آج عارف بہاول شاہ صاحب کا بھی امتحان ہے. آج ان کے ساتھ چلنے والے ایک ایک فرد کا امتحان ہے. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی کمیٹی کا بھی امتحان ہے. کیونکہ بظاہر ہم سارے کے سارے دعا گو ہیں، لیکن جب ایسے لوگ گزرتے ہیں تو پھر طرح طرح کے فتنے سر اٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہی صدیقی کی کتاب کو دہرانا پڑتا ہے. صدیقی کی کتاب کو دہرانا پڑتا ہے. اور اسی دکھ کے موسم میں پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، شناسا کون ہے، ناآشنا کون ہے، مفلس کون ہے اور غیر مفلس کون ہے. اسی حالت میں حضرت میاں صاحب کتنی سادے لفظوں میں وہ کہتے ہیں کہ ایشا خوشیاں موجاں اندر ہر کوئی یار کہاں. جب بزم سجی ہوئی ہو، رنگیں لگی ہوئی ہو، آنے جانے والے آ جا رہے ہو، اس وقت اخلاص اور محبت سارے کرتے ہیں. ایشا خوشیاں موجاں اندر ہر کوئی یار کہاں گا. سنگی سو جو تنگی تک کے بڑے پنجال دکھا. اس لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی کمیٹی ہو یا مسجد شریف کی کمیٹی ہو یا شاہ صاحب ہوں یا جمیل صاحب ہوں یا قبلہ شاہ صاحب کے محبین مخلصین ہوں، ان کو مضبوط دیوار بننا پڑے گا. ان کو اس سلسلۃ الذات کی کڑی کو کڑی میں مضبوط رکھنا پڑے گا، ورنہ فتنے کہیں سے بھی. میں مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب جس ذات کے چھوٹے سے گدا ہے، اس ذات کے جانے کے بعد کتنا بڑا طوفان اٹھا وہ میں بیان نہیں کر پا رہا، ورنہ زمین و آسمان الٹ پلٹ ہو چکے تھے. اور پھر صدیق اکبر نے جب ان سب کو سمیٹا، ان سب کو یکجا کیا ہے، اور پھر حالت یہ بن گئی کہ وہی عزم والی بات جو قبلہ چشتی صاحب فرما رہے تھے، آہنی عزم چاہیے ایسے موقع پر، فولادی عزم چاہیے، چیتے کا جگر چاہیے، شاہوں کا تجسس، ورنہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے سلسلے بکھر جاتے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر نے وہی عزم جو سرکار نے ان کے سینے میں اڑیلا. یہ عزم ارادہ کوئی چھوٹی چیز ہے. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں صفے جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز. بندہ خدا کی آواز بن جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے آہنی عزم، فولادی عزم کا امتحان ہوتا ہے. صدیق اکبر نے جس وقت ایک ایک فیصلہ جو سرکار نے کیا، فرمایا یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. حضرت عمر اور حضرت علی جیسے لوگ کہنے لگے صدیق کس سے لڑے گا، چوبکی جنگ نہ لڑ، ہمارا وجود خطرے میں ہے. سرکار کی نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑ چکا ہے، ایک ڈاکو نہیں، چاروں طرف سے ڈاکے پڑ رہے ہیں. زکات کا انکار کر گئے لوگ، مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بن چکا ہے، تو کس کس سے لڑے گا. صدیق اکبر نے پہلے فاروق اعظم کو پکڑ کے جھنجھوڑا کہ تیری جان تجھے روئے عمر، تو جہالت میں اتنا مضبوط اور دین میں آ کر اتنا کمزور ہو گیا ہے. فرمایا اگر اس ابو بکر کو پہلے تو قتل کر دیا جائے اسی زمین پر، پھر میری اس کمزور لاش کے ٹکڑوں کو درندے نوچنے لگے تو میں پسند کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہے تو ہو، لیکن میں اپنے مدنی کے اس سلسلے کو ایک انچ کے لیے بھی پیچھے دیکھنا پسند نہیں کروں گا. جان جاتی ہے تو صد بار جائے، لیکن اس کریم کے مشن پہ حرف نہ. ماں کنیز باپ غلام کوئی پسند نہ کرے لینا جس کا نام، بنا گئے حضور اسے امام. اب حالت یہ، آپ مجھے بتائیں کوئی چھوٹے سے آدمی کو بڑا بنا دے کوئی جانے والا، تو آنے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فیصلہ، لیکن اب فیصلے میرٹ پہ ہوں گے. وہ گزر گیا فیصلہ کرنے والا، اب ہم علم دیکھیں گے، عمل دیکھیں گے، شکل دیکھیں گے، اب ہم اس کے لمحات دیکھیں گے، ماضی دیکھیں گے، مستقبل دیکھیں گے، حال دیکھیں گے. ہر کوئی
تولا تولا تولنے لگتا ہے، لیکن فیصلہ کر دیا جو کرنے والا ساری دنیا نے. کسی نے کہا یہ غلام کا بیٹا ہے، کسی نے کہا اس کی ماں کنیزہ ہے، کسی نے کہا یہ قریشی آدمی نہیں ہے، اس کا نسب بلند نہیں ہے، کسی نے کہا نسب میں چھوٹا ہے. ہزاروں لوگوں نے نکتے نکالے، لیکن صدیق نے ہاتھ پکڑ کے کہا چڑھ جا اس گھوڑے پر، بن جا سالار، کیونکہ کہہ گئے ہیں مدنی سرکار. اس لیے آج یہ بھی مجھے اور آپ کو سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ عارف بہاول حق شاہ صاحب ہوں یا شاہ صاحب جسے بٹھا گئے ہیں وہ حضرت اسامہ کی طرح اگر بالکل کالا ہے تو یہ دیکھو بٹھانے والا تو کملی والا. اس لیے اس فیصلے کو اس طرح ماننا پڑے گا جیسے صدیق نے مانا. کیا نہیں کہہ رہے تھے صحابہ کرام، ایک لڑکا ایک چھوکرا ہے، ابو بکر تو نے اس کو بٹھا دیا ہے اور حالات کا تجھے اندازہ نہیں کیا ہے اور بیچ چکا رہا ہے. ایک سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے تو برباد کرنے لگا ہے مدینے کو. صدیق اکبر نے گھوڑے پر سوار کر کے سالار بنا کے مولا علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سالار ہے اور آپ اس کے سپاہی ہیں. دنیا تم میں انگلیاں دبا کے دیکھ رہی ہے اور صدیق اکبر اس کی رکاب پکڑ کے ساتھ دوڑتے ہیں اور وہ نوجوان کہتا ہے چاچا اوپر آ جا یا مجھے زمین پہ آنے دے. صدیق کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اس کا حقدار نہیں ہوں کہ یہ مٹی اور کے میرے بدن پہ پڑے اور مجھے یہ شرف حاصل ہو کہ میں اپنے آقا کے سالار کے ساتھ دوڑ رہا ہوں. اس لیے عارف بہاول حق شاہ جی آپ ہمارے لیے چھوٹے نہیں ہیں، آپ ہمارے لیے سالار ہیں. آپ بچے نہیں ہیں، ہمارے لیے سب سے اچھے ہیں. ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے، ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہیں اور سب کو دیکھنا پڑے گا. اے گل باتو فرسندم تو ہوئے کسے داری، اے پھول تو اس لیے پیارا ہے کہ تیرے اندر خوشبو کسی اور کی نہیں. اس لیے وفا کا بھی تقاضا یہی ہے، دین کا بھی تقاضا یہی ہے، حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس طرح میرے بھائیوں نے مسجد شریف کی انتظامیہ، دارالعلوم کی انتظامیہ نے، قبلہ چشتی صاحب نے، قبلہ محی الدین صاحب نے، سب نے کہا ہے کہ ہم شاہ صاحب کے کام کو پیچھے نہیں آگے بڑھائیں گے. یہی عزم چاہیے. میرے بزرگوں نے بہت خوبصورت بات کی، الحمدللہ ان کے خیالات سن کر دل باغ باغ ہوا ہے. اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے، قبلہ شاہ صاحب کی ٹیم کو سلامت رکھے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا ہے، جانے والے جب اچانک جاتے ہیں تو پیچھے سلسلے ایسے ہی پیش آتے ہیں، لیکن سرخرو وہی ہوتے ہیں جو وفا کرتے ہیں. اور شاہ صاحب زندگی بھر یہ وفا نہیں تو کیا ہے. لوگ آتے ہیں ایک جگہ پہ ڈیرا لگاتے ہیں، پھر آنکھیں کھول کے تکتے رہتے ہیں کہ خوب سے ہے خوب تر کا، جہاں تھوڑی سی آفر ملی یہ در وہ در یہ کر، تو نہیں اور نہیں، تو نہیں اور صحیح اور نہیں. اسی چکر میں زندگیاں گزر جاتی ہیں. لیکن وہ کیا پہاڑ آدمی تھا، وہ کیا فولاد آدمی تھا کہ بیٹھے تو وہ کہتے حضرت تاب جہاں بیٹھ گئے بس بیٹھ گئے. اس لیے انہوں نے جو وفا کی ہے انہوں نے آدمیوں سے تو کی ہوگی، لیکن اس مسجد کی اینٹوں سے پوچھو، اس مسجد کے مصلے سے پوچھو، اس مسجد کے حجروں سے پوچھو کہ کیا آنے والا وفا کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا. اگر قرآن مجید کی اس آیت کو آپ پر ہم پڑھیں جس میں اللہ فرماتا ہے ما بکت علیہ السماء والارض، کہ جب غدار مرتے ہیں تو نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، لیکن جب وفادار جاتے ہیں تو پھر راہ گزر بھی روتی ہے، مصلے بھی روتے ہیں، صفیں روتی ہیں. جن راہوں سے آتا اور جاتا ہے وہ رستے روتے ہیں، تو چار پلیاں روتی ہے. آج شادی آپ تو چلے گئے لیکن وہاں حوصلہ پیچھے پلٹ کر ہی نہ دیکھا. یہ خوبصورت نگری جو آپ نے سجائی تھی، یہ جو چمن آپ نے سجایا تھا، آج دیکھو تو صحیح آپ کے پیچھے کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کتنی آہیں ہیں، کتنی فریادیں ہیں، کتنی صدائیں ہیں.
بہت عظیم تھا، تیری زندگی بھی بے مثال ہے، تیرا آنا بھی بے مثال ہے، تیرا جانا اس سے بھی بے مثال ہے۔ آنے والے تیری راہوں میں بچھائے آنکھیں، جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کر رو۔ زندگی حسین، موت زندگی سے بھی حسین، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں اس خوبصورت مسجد، اس کی ایک ایک اینٹ، اس کا ایک ایک پتھر، اس کے رستے، اس کی راہ گزارے، شاہ صاحب کے بھی گواہ ہے، لیکن شاہ صاحب کے دکھ میں بھی روتے ہیں۔ آپ نے سنا پڑھا ہوگا کہ ابن جوزی، وہ عظیم محدث اور عظیم خطیب، جس دن دنیا سے گزرے، شہر والوں نے آپ کے منبر کے ٹکڑے اڑا دیے۔ لوگوں نے کہا منبر کو کیوں توڑتے ہو؟ کہا ابن جوزی جیسا ہوگا تو بیٹھے گا۔ حضرت جانے والے جب اس شان سے جاتے ہیں تو پیچھے یہی عالم ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری، آپ کا جنازہ تھا پورے بصرے میں، اس دن نہ اذان ہوئی کسی مسجد میں، نہ نماز ہوئی، ساری مخلوق ہی جنازے میں تھی۔ آپ نے غور فرمایا مسجدوں میں اذان نہیں ہوئی، ایک مؤذن بھی پیچھے نہ رہا کہ جو مسجد میں اذان دیتا، مسجدیں خالی، نہ امام رہے، نہ مقتدی رہے، نہ مؤذن رہے، مسجدیں پوچھتی رہی کون گیا ہے کہ اذانوں کو ہم ترس رہی ہے، پتہ یہ چلا تمہارا امام چلا گیا، حسن بصری چلا گیا ہے۔ اس لیے جانے والے جب جاتے ہیں تو پھر اس شان سے جاتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیل کے اندر موت ہوئی ہے، 50,000 آدمی جنازے میں کھڑا ہے، ابھی تو قید میں ہے، یہ عالم ہے، پھر کئی دن تک جنازہ ہوتا رہا، غالباً 20-25 دن تک لائنیں لگی رہی ہیں۔ جس آدمی کا پردیش میں یہ عالم ہے، اگر دیش ہوتا تو عالم کیا ہوتا؟ اس لیے یہ جانے والے، ان کا پتہ ہی بعد میں چلتا ہے۔ کہتے ہیں شکر پھٹ جاتی ہے تو سواد آنا، اب شکر ختم ہو گئی، اب مٹھاس چلی گئی، اب انگلیاں چاٹیں گے بیٹھ کے۔ اللہ اکبر، پنجابی میں کسی نے ٹھیک کہا تھا، میری انگلیاں یاد کرے گا تے رو رو کے فریاد کرے گا، پھر میں تینوں یاد آواں گا۔ کوئی نہ تینوں پیار کرے گا، نہ تیرا اتبار کرے گا، دل تینوں بیزار کرے گا، پھر میں تینوں یاد آواں گا۔ آج بیٹھ کے یاد کریں گے کہ وہ شخص بولتا کیسے تھا، وہ بچوں سے پیار کیسے کرتا تھا، وہ بڑوں کا احترام کیسے کرتا تھا، وہ شخص مشکل وقت کو کیسے بتاتا تھا۔ ایک ایک بات یاد آئے گی، ایک ایک لمحہ یاد آئے گا، اور ایک کو نہیں سب کو یاد آئے گا، سب کو یاد آئے گا۔ اس لیے کہ یہی عظیم یادیں ہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی زندگی کو دوام بخش دیتی ہے۔ اور پھر قبلہ شاہ صاحب ہوں یا ان جیسے پیارے لوگ جن کے پیچھے یہ بہاریں ہوں، جن کے پیچھے یہ ستارے ہوں، ان کو تو موت آ ہی نہیں سکتی۔ سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ کا آخری وقت تھا، پردیس کا عالم، ایک کالے رنگ والی قمیص ہاتھ تھی، اور سرکار کی والدہ کے دم ٹوٹ رہے تھے۔ سرکار دو عالم کی 6 سال کی عمر تھی، اور ماں کے سینے پہ سر رکھ کے کائنات کا والی رو رہا تھا۔ اور میرے حضور ضیاء الامت نے، ضیاء النبی میں لکھا کہ ماں اپنے عظیم سپوت کو تسلیاں دے رہی تھی اور وصیتیں کر رہی تھی کہ میرا محمد بتوں کو سجدے نہ کرنا، برے لوگوں کا ساتھ نہ دینا، اور آگے کہا میرا محمد، میرا پیارا، ہر نیا پرانا ہو جاتا ہے، آنے والا چلا جاتا ہے، لیکن میں بھی چلی جاؤں گی، لیکن میں مر کے بھی زندہ رہوں گی۔ کیوں؟ فلک تو توڑا، تیرے جیسا بیٹا جو میرا ہے، جس ماں کا بیٹا محمد ہو، اسے زمانے کی گردش مٹا نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے شاہ صاحب کے اتنے بیٹے، شاہ صاحب کے اتنے بیٹے، اتنی ساری اولاد، بابا فرید گنج شکر کے بقول جس کی جانی اولاد اتنی ہو، جس کی جانی اولاد اتنی ہو، وہ باپ مرا نہیں کرتے، وہ باپ زندہ رہتے ہیں۔ ہرگز نہ میرت
کے دلش زندہ شبائش سختست بر جرید عالم دوام. جو بات میرے بزرگوں نے میرے بھائیوں نے کی استقامت کی تو کمال ہے. جنید بغدادی نے دیکھا ایک چور ہے اور اس کو الٹا لٹکا دیا گیا اور اوپر پولیس بیت مار رہی ہے. 500 بیت اس کے بدن پہ مارا گیا. اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا, گوٹیاں زمین پہ گرتی رہی, لیکن اس نے سی تک نہ کی. جنید بغدادی جیسا کامل ولی جا کے اس کے خون آلود پن کو بوسے دیتا نظر آیا. لوگوں نے دیکھ کے حیرت سے کہ جنید آپ اور اس چور چکے کے خون آلود پن کے بوسے. فرمایا ہاں یہ بوسوں کے قابل ہے, یہ چومنے کے قابل ہے. کہا سمجھ نہیں آئی. کہا سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے میدان میں یہ عظیمت کا مجھے شہنشاہ لگا ہے, چور ہے, برا ہے, سیاہکار ہے, لیکن اس نے جو کہہ دیا ہے اس کے اوپر پہرا دے رہا. جان جاتی ہے تو جائے, لیکن زبان اور آن میں فرق نہ آئے. تو جنید بغدادی نے دنیا کو سبق دیا کہ وہ جھوٹ کے رستے پر اتنا پکا ہے اور تم سچ کے رستے پہ ڈاماڈول ہوئے پھرتے ہو. کچھ تو سوچو. اس لیے وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ استقامت کی دولت کرامتیں نیچے رہ جاتی ہیں, استقامت اوپر نکل جاتی ہے. شاہ صاحب کا آہنی عزم ہو, ان کی استقامت ہو اور ان کا دین کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اخلاص. زمانے میں ہر چیز ڈھونڈے سے مل سکتی ہے, ہر چیز پیسے سے مل سکتی ہے, ہر منصب پیسے سے مل سکتا ہے. زمانے میں صرف ایک چیز ہے جو کسی بھی قیمت پہ نہیں ملتی, اس کو وفا کہتے ہیں. اس کو وفا کہتے ہیں. اور وہ وفا کا پیکر یہ کم وفا ہے کہ جہاں بیٹھا ہے اور پھر بیٹھا بھی ایسا بیٹھا کہ تم سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے, پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے. کہنے والوں نے تو حضرت امام حسین کو کہا تھا کہ اس سجدہ آخری کا کب ہوگا سلام, اس سجدہ آخری کا کب ہوگا سلام, جس میں جدا شہیدی کا سر ہو گیا. تو اگر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں, اس خطبہ آخری کا کب ہوگا سلام, اس خطبہ آخری کا کب ہوگا اختتام. اگر یہ بات درست ہے کہ جس حال میں ہم گرے ہیں ہم اسی حال میں اٹھیں گے. غور نہیں فرمایا. نظیری کہتا ہے چون بقدرت نظیری خونی کفن باج ہلکے فوام ہونا نظیری نے کہا کہ ہم جو تیرے نام پہ پھٹ گئے ہیں, ہم اب کفن کا چولا بھی نہیں پہنیں گے. ہم قیامت کے دن اسی حال میں اٹھیں گے کہ سینہ پھٹا ہوا ہوگا, بند بند کٹا ہوا ہوگا, بدن مٹی میں اٹا ہوا ہوگا, تیرا غلام تیرے عشق میں ڈٹا ہوا ہوگا. ہم میدان حشر میں گزریں گے, دنیا تجھ سے پوچھے گی کہ یہ کون ہے آنے والے. تو پھر خلق فغان جس حال میں کوئی جاتا ہے اسی حال میں وہ احد کا وہ منظر یاد کرے جب حضرت سعد کو حضرت عبداللہ کہہ رہے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کر. دعا مانگی تو کیا کہا, میرے مالک مجھ سے طاقتور دشمن بھی لے, میں مجھ سے حملہ کروں وہ مجھ پہ حملہ کرے, پھر وہ مجھ پہ غالب آ جائے, پھر میرا سینہ چیر ڈالے, پھر میری ناک کاٹ ڈالے, پھر میرے کان کاٹ ڈالے, پھر میرے بن سن اڑا دے, اور پھر میں گزر جاؤں, اور پھر میں اسی حال میں قیامت کے دن اٹھوں اور تو پوچھے فیما جو دیا انفو کا, بول یہ تیرا نام کیا ہوا, یہ تیرا کام کیا ہوا. تو میں وہاں بولوں فی کا وفی رسول کا, ہم لوٹ کٹ پھٹ گئے تیرے پیار میں اور تیرے نبی کے پیار میں. تو شاہ صاحب قیامت کے دن اٹھیں گے, وہ کھروٹا سیدہ سے نہیں اٹھیں گے,
وہ قبرستان سے نہیں اٹھیں گے، اے مسجد گواہ رکھنا وہ تیرے منبر سے اٹھیں گے۔ اور یہ اشارہ یہ بھی ہے کہ وہ خطیب اب سدا اس منبر پہ نظر آئے گا، وہ خطیب سدا اسی منبر پہ نظر آئے گا، کسی کی تصویر میں، کسی کی تنویر میں، اور دیکھنے والوں کا بھی فرض ہے، کون کہتا ہے خدا بھول گئے، کل ہی دیکھا تھا اسے کہ خدا یاد آیا۔ اس لیے میں اس عظیم المرتبت ہستی کی کس طرف دیکھوں، اور وہ ان کی زندگی کے پہلو جن کو کرامات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑی کرامت یہ ہے، کون کسی کے بچے سے پیار کرتا ہے؟ 4 دن تو کوئی کر کے دیکھے، 5ویں دن اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر ادھر خدا کے گھر سے وفا کی تو خدا کے نگر سے بھی وفا کی ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا کا کنبہ ہے، یہ حدیث پاک ہے، اور خدا کے کنبے سے پیار کرنے والا خدا سے پیار کرتا ہے۔ خدا ڈائریکٹ نہیں ملتا، خدا کسی سے ہو کے ملتا ہے، اور پھر خدا کدھر سے ہو کے ملتا ہے؟ فرمایا خدا بندوں سے ہو کے ملتا ہے۔ پیاسا بندہ ہے، مولا نے بندے کو پکڑ رکھا ہے، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہ پلایا، میں نے کپڑا نہ تھا تو نے کپڑا نہ پہنایا، میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہ کھلائی۔ بندہ کہے گا مولا تو پاک ہے، وہ کہے گا کہ میرا بندہ آیا تھا، وہ اس کو کھلاتا مجھے وہی پاتا۔ تو شاہ صاحب ساری زندگی خدا کے کنبے کو پالتے رہے، اور پالنا 2 طرح سے، غصے سے بھی بندہ پالتا ہے اور پیار سے بھی پالتا ہے، اور جو وہاں پلے ہیں اور ان انگلیوں کو پکڑ کے چلے ہیں ان سے پوچھو کہ اس بندے نے ان سے پیار کیا تو کیسے کیا؟ ہم تو داستانیں سنا کرتے تھے حضور ضیاء الامت کی، لیکن اس کی تصویر کو سیالکوٹ میں دیکھا ہے کہ حضور ضیاء الامت بیمار بچے جن کے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہوتی، کپڑے دھونے والا کوئی نہیں، آپ اس وقت جج تھے سپریم اس کے، تو واپس پلٹ کے آئے تو پتا چلا بچے بیمار ہیں، بجائے گھر جانے کے اپنے بچوں کے پاس سیدھا اسی کمرے میں جاتے ہیں جہاں دوست چھوڑ گئے ساتھیوں کو، آپ جا کے جھکتے ہی پہلے اس کے منہ پہ بوسے دیتے ہیں، پھر سینے پہ بوسے دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں میرے بیٹے کو ابھی لے چلو۔ یہ پیار ہم نے وہاں دیکھا، لیکن وہ بات ہم نے یہاں بھی دیکھی۔ اس لیے یہ عظمتیں ہوتی ہیں، یہی عظمتیں ہوتی ہیں، یہ بندوں کا تقدس ہوتا ہے۔ کسی کو ناپنا ہو تو اس کو اس پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ نمازیں سارے پڑھ لیتے ہیں، حج سارے کر لیتے ہیں، سارا یہ اپنے لیے ہے، لیکن مزہ تو تب ہے خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اور پھر جو آ رہا ہے حسب توفیق کو پا رہا ہے، پیار پا رہا ہے۔ یہ عظمتیں، یہ عزتیں، یہ تاریخ بھی یہاں سے نہیں، یہ مدینے سے آتی ہے، یہ خیرات وہاں سے آتی ہے، اور یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاک باز لوگ اور باوضو رہنے والے لوگ، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اگر خواب میں ہم نے مدینے والے کو دیکھا ہے تو شاہ صاحب کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں پہلو میں ضرور دیکھا۔ مسجد نبوی نظر آئی ہے تو صدائیں لگ رہی ہے کہ آج مسجد نبوی میں نماز نذیر حسین شاہ پڑھیں گے، نذیر حسین شاہ پڑھیں گے، ان کے مرشد کی صدائیں بھی مدینے میں لگتی تھی اور مرید کامل کی بھی لگتی رہی۔ اس لیے برادران عزیز، یہ مسجد، یہ دارالعلوم، یہ افراد، جس نے قبلہ شاہ صاحب کا ایک ایک لفظ سنا ہے اس نے موتی چنا ہے، اور جب تک وہ موتی ان جھولی میں رہیں گے، کانوں میں وہ بولتے رہیں گے، وہ رس کھولتے رہیں گے، وہ زندہ ہے، وہ بھی پائندہ ہے، کیونکہ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے، عالم نشوت ویران تا میں قدا آبادست، سیالکوٹ بھی زندہ رہے گا، کینٹ کی فضاؤں میں یہ خوبصورت ہوائیں چلتی رہے گی، یہ خوشبو مہکتی رہے گی، مہمان آتے رہیں گے اور خدمت کرنے والے خدمت فرماتے رہیں گے، اور اللہ پاک سے داد پاتے رہیں گے، اور ہم قبلہ سید محمد عارف بہاول شاہ صاحب اور قبلہ شاہ صاحب کی پوری ٹیم
ہستی کو کہ جنہوں نے ایک ہو کر پوری انجمن کا کام کیا ہے، ایک فرد نے پوری جماعت کا کام کیا ہے، اور ہر محاذ پہ وہ آدمی آیا ہے۔ 4 کونے تھے تو 4 کونوں پہ وہ نظر آیا ہے۔ اگر امام حسین کے نام کو جپتا رہا ہے تو صدیق اکبر سے بھی غافل نہیں رہا۔ اگر صدیق اکبر کو سینے میں سمایا ہے تو مولا علی کو آنکھوں میں بسایا ہے۔ وہ فرد، وہ عظیم مرد، اگر سرکار دو عالم کی طرف کوئی بری نگاہ ہوتی ہے تو وہ روتا بھی رہا ہے اور موتی پروتا بھی رہا ہے، اور پھر اپنے پیر سے یہ بھی ایک کسوٹی ہے پیار، اتنا پیار کہ جب پتا چلا کہ لجپال روٹ گئے، ظاہری بندھن ٹوٹ گئے، پھر شاہ صاحب کا جو حال تھا تو یہاں سے پوچھو جمیل احمد صاحب سے کہ کیا حال تھا اس آدمی کا، وہی حال ہوا جو صدیق اکبر رات کو سارا دن خدمت کرنی امت کی، رات کو سارا دن پہاڑ بنے رہنا، لیکن رات کو بکھر جانا بستر پہ اور آہیں بھرنی، اور حالت یہ بن جانی، کہتے ہیں کہ آہیں نکلتی تو منہ سے دھواں نکلتا۔ وہ جو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو نے تو کر دیا آتش سینہ کا علاج، لیکن آج کے دودھ آہ سے ہوئے کباب آئی کیوں؟ آپ جب حضرت عمر آئے حجرے میں تو چھت کالی کالی نظر آئی، تو صدیق اکبر کے گھر والوں کو ڈنٹا کہ یہاں آگ جلاتے ہو، چیخیں نکل گئی، کہا آگ نہیں جلاتے، جب سے سرکار نے پردہ فرمایا ہے سارا دن طوفانوں کا مقابلہ کرنے والا رات کو بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے، اور یہ سینے میں لگی آگ کا دھواں ہے جو نظر آتا ہے۔ پھر وہی ہوا کہ پھر کچھ عرصہ گزرا تھا کہ صدیق جا رہے ہیں اور گئے تو پھر کس شان کے ساتھ فرمایا میرا جنازہ اٹھانا، پہلے میرے کریم کے پوچھے میں لے جانا، وفاؤں کا کچھ تو صلہ ملے، وفاؤں کا کچھ تو جزا ملے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ نے میرے نبی کے روضہ پاک پہ مزار شریف پہ صدا دی، یا رسول اللہ ھذا ابو بالباب، حضور ابو بکر آ گیا ہے، تو پھر منٹ نہیں لگا، وفا وفا ہوتی ہے، اس میں تاثیر ہوتی ہے کہ روضہ مزار پاک کھلا، ان فتح الباب، اور صدائی ادخل الحبیب الی الحبیب، اب حبیب کو کر دو حبیب کے قریب، تم جاؤ وہ جانے اور وہ جانے۔ شاہ جی بھی گئے تو معراج کے ساتھ گئے، بھی معراج کے ساتھ گئے، بھی تو منبر پہ گئے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا چھوٹا سیدہ میں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب سولی پہ چڑھا دیے گئے تو بڑھی ماں لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے پہنچی اور آ کے دیکھا کہ بیٹا سولی پہ چڑھا ہوا ہے، تو ہاتھ ایسے کر کے صدیق اکبر کی بیٹی نے کہا میرے خطیب کا ابھی منبر سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ میں اس خطیب اسلام کو سلام عرض کرتا ہوں، ان کی جد کو، ان کی آل کو، ان کی اولاد کو، اس مسجد شریف، اس دارالعلوم اور قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے اور ان کا ساتھ دینے والے سب کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ لیکن کردار وہی دہرانا ہے جو صدیق اکبر نے بتایا ہے اور جو کر دکھایا ہے، اور وہ بندہ جو وہ کردار ادا کرتا ہے وہ صدیق کا ہمسایہ ہے۔ بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ اے قیمت پیدی نہیں وہ جو دکھ بھی سہنا پیدا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیدا ہے۔ والسلام۔ پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو احسان ثواب کے لیے ختم شریف پڑھنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب قاری محمد حسین شریفی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور
ختم شریف پڑھنے سے پہلے آپ کو صرف ایک درس میرے اور قبلہ شاہ صاحب کے استاد مکرم تشریف فرما ہے، تو میں نے ان سے اجازت طلب کی ہے کہ ختم شریف آپ کی طرف چہرہ کر کے پڑھوں یا عوام کی طرف. اب انہوں نے مجھے اجازت دی ہے تو میں آپ کے سامنے اپنا چہرہ کر کے ختم شریف پڑھوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا سيدي
چونکہ ان کی روح کے قبض کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام جنت سے ان کے لیے کفن خوشبودار لاتے ہیں اور طاقت نظر ان کے سامنے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. طویل حدیث میں آتا ہے اس وقت ملک الموت اس کے سر کے پاس بیٹھ کر آ کر کیا کرتے ہیں؟ سورۃ الفجر کی آخری 3 آیات پڑھتے ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ پیغام حق ہوتا ہے. اے وہ نفس کہ جو میری یاد اور میری محبت کے ساتھ مطمئن اور مسرور ہو چکی ہے، اب تیرا وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ، اس طرح سے کہ تو اپنے رب سے خوش ہو، تیرا رب تیرے ساتھ خوش ہو. یہ دیکھ تیرے استقبال کے لیے تیری طاقت نظر میرے بندے کتنے سخت سب کھڑے ہیں. تو ان سب کے اندر شامل ہو جا اور میری جنت میں میرا مہمان بن کے چلا. یہ ہمارے بڑے عزیز دوست مقبلہ شاہ صاحب کے بڑے مخلص مرید پیار کرنے والے گورنمنٹ مرے کالج میں لیکچرر ہیں پولیٹیکل سائنس کے. میرے ساتھ یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور یہ مجھے بڑے شوق سے یہ بات سنایا کرتے کہ جب میرا امتحان کلیئر ہوا تو میں نے شاہ صاحب سے گزارش کی کہ قبلہ کہیں مجھے دور نہ روک بھیج دیں. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرے کالج ٹھیک ہے، آرڈر ہی بنی ہے. تو ان کی جو گھر والی ہے وہ بھی شاہ صاحب کی حقیقت مند ہے. ان کی طرف سے یہ ایک بات لکھا ہوا انہوں نے بھیجا ہے. وہ فرماتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اگلی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی خواب میں یہ اونچی آواز سے کہہ رہا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کے انتقال کے وقت گولڈا شریف سے پیر سید مہر علی شاہ صاحب تو یہ اللہ والوں کی جلوہ گری. وہ لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ محفل کس طرح نور نارا تھی اور کس طرح سے اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی. اب آخر پر میں دعا کے لیے جانچی ہوں شاہ صاحب اسی راج بہار شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور دعا بھی فرمائیں اور مجھے اللہ کے ساتھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، برادران طریقت، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے شروع کروں اور کیا چیز بیان کروں. آپ سب لوگ قبلہ شاہ صاحب کی شخصیت سے واقف ہیں کہ وہ کیسے عظیم انسان تھے. صبح آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی کیونکہ جب ایسا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ایک باہر کا ماحول ہوتا ہے، ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو جو پیچھے والے ہوتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہ باتیں یاد آتی ہیں، جب باہر ہوتے ہیں تو باہر کی باتیں یاد آتی ہیں، جب اس رستے سے گزرتے ہیں اس رستے کی باتیں یاد آتی ہیں. تو گھر سے نکلے دن صبح بڑا ہی ملال والا، بڑا دکھی کہ نماز کے بعد جب واپس آئے آج کا ٹائم تو ہم تیار ہونے لگے تو میں نے کہا کہ یار ہم آج کدھر جا رہے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب شاہ صاحب مجھے پیغام بھیجتے میرے کمرے میں کہ بہاول سے تو تارمن جانے کا ٹائم ہو چکا. تو بڑے اہتمام کے ساتھ پھر آپ ہم کھانا کھاتے، یہ ساری چیزیں ذہن میں تھیں. تو ان ذہنوں کو، اپنی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو دلی جذبات ہوتے ہیں، دلی کفیات ہوتی ہیں. تو میں کہیں وہی ٹائم ہے جب شاہ صاحب ہمیں یاد کرتے، ہم تیار ہوتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ دارالعلوم ہم پہنچتے. لیکن آج ہم جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں اور شاہ صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں. تو دل میں یہی بس چیز، لیکن کیا کریں، یہ وہ وقت ہے کہ جس طرح خان قاری صاحب نے فرمایا کہ حوصلے کی ضرورت ہے، صبر کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا صدیق اکبر آپ فرما رہے حوصلہ کریں، صبر کریں، تو ہم پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہی کرو جو اللہ کے رسول نے کہا ہے. اب ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہے. اپنے آپ کو سنبھالو، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دو، اس کام کے لیے تیار ہو جو جس کا سبق ہمارے مرشد کریم نے دیا ہے.
یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ ہم قبلہ شاہ صاحب کے جانے سے جو حالات پیدا ہوا، جو ایک فاصلہ آیا، وہ ایک دم تو پورا نہیں ہوتا، ساری زندگی پورا نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے ساتھ اور حضور قبلہ شاہ صاحب کے نگاہ فیض کے ساتھ ہم آپ کے مشن کو تا زندگی زندہ و جاوید رکھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، شاہ صاحب نے مجھے فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا جب اللہ کی راہ کے لیے نکلو گے تو کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، تم نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ اس کا رسول میرے ساتھ ہے۔ جب یہ تصور لے کر جاؤ گے تو ساری دنیا میرے ساتھ ہوگی، تو میں کوئی بھی قدم اٹھانا تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو اپنے ساتھ پانا۔ تو آپ مختلف جگہ پر میری آپ رہنمائی فرماتے، مجھے سبق پڑھاتے، تو میں آپ سب قبلہ شاہ صاحب کی روحانی اولاد ہیں اور آپ سب جانتے ہیں آپ کس شان کے ساتھ گئے، اور قبلہ قاضی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے سبق وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں شاہ صاحب چھوڑ کے گئے، اور اسی جذبے کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں جو ہے وہ آپ سب کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر یہ جو ہے وہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا کہ جو جذبات جو محبت جو بلبلے قبلہ شاہ صاحب کے تھے، لیکن ان کی نگاہ کرم سے ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے، ہر اس جگہ کے ساتھ، ہر اس فرد کے ساتھ، ہر اس ساتھی کے ساتھ، ہر اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ جیسا برتاؤ شاہ صاحب کیا کرتے تھے۔ میرے لیے قبلہ شاہ صاحب کے سارے ساتھی جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، آپ چاہے جو ہے وہ آپ کی مسجد انتظامیہ ہو، دارالعلوم کی انتظامیہ ہو، آپ کے شاگرد ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں، سب کا کس کا نام لوں، جس نے بھی محبت کا اظہار کیا، آپ سب آئے، تو میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے دکھوں میں شریک ہوئے اور ہمارے جو ہے وہ آپ نے ساتھ دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح چلیں گے اور شاہ صاحب کے اس دیے کو تا زندگی روشن اور جلتا ہوا رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حوصلہ بھی عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب جب آپ 2 دن پہلے بدھ کو آپ نے مجھے بلایا، تو آپ جب مجھے کبھی اس طرح بلاتے تو آپ خصوصی مجھے لیکچر دیتے تھے، کوئی بات سمجھاتے تھے، تو میں جب گیا آپ نے فرمایا میری بات سنو۔ میں عشاء کے بعد جب گھر گیا تو آپ نے مجھے بلایا، آپ نے فرمایا یاد رکھو ولایت، تمہیں پتہ ہے کہ ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے کہا جناب مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا ولایت رزق حلال سے شروع ہوتی ہے، اور مجھے بڑا طویل لیکچر دیا۔ میں نے سمجھا شاید مجھ میں کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی ہے، مجھ میں کوئی ایسی، تو میں اس چیز کا میں نے اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اصلاح جو ہوتی ہے کبھی کبھی وہ نقص کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اصلاح کبھی کبھی چیز کو نکھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ سونے کو صاف کیا جاتا ہے، لازمی نہیں کہ اس کا میل دور کرنے کے لیے، سونے کو کبھی کبھی صاف کیا جاتا ہے مزید چمکانے کے لیے۔ تو فرمایا ہر اصلاح یہ کجی اور نقص کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اصلاح ہوتی ہے مزید روشنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو آپ نے مجھے آدھا گھنٹہ اس پر خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا ولایت رزق حلال سے شروع ہوتی ہے، روکھی سوکھی کھانا لیکن رزق حرام کے قریب نہ جانا۔ یہ ہم نے طویل درس دیا اور عجیب آپ کا انداز تھا۔ صبح ہوئی تو پھر آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا، آپ نے فرمایا جو تمہیں باتیں کہتا ہوں انہیں یاد رکھنا اور اپنے پلے باندھنا، ایسی باتیں تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا۔ تو یہ سلسلہ آپ نے ساری زندگی مجھے ہمارے سارے خاندان کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ گفتگو فرماتے، اور ایک چیز آپ مجھے بارہا ارشاد فرماتے، ہمارا ڈیرہ شریف سے ایک تعلق ہے، ایک قرب ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب بھی ڈیرہ شریف حاضری ہو تو اس
تعلق کے پیش نظر نہیں، بلکہ جو میرا حضور ضیاء الامت سے جو پہلا تعلق تھا اس کے پیش نظر ہو، رشتہ دار بن کے نہیں بلکہ وہاں کا مرید بن کے اور وہاں کا غلام بن کے تا دم حیات اس آستانے سے وفاداری کرنا، اسی سے میری روح خوش ہو۔ آپ نے ساری زندگی اسی مشن میں، اسی کام میں، اسی جو ہے وہ جوش میں زندگی، وہاں سے کوئی کام آیا، وہاں سے کوئی فون آیا، آپ کی جو ہے وہ جسم میں حرکت ہوئی، آپ جو ہے اس مشن کے لیے جو ہے وہ سر گرم ہو۔ تو اگر میں اسی طرح اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے درجات بلند سے بلند فرمائے، اور آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں، آپ یہاں تشریف لائے، علماء کرام اور دیگر مہمان گرامی جو ہے وہ خدمت گزار جنہوں نے ہم سے پڑھ کر قبلہ شاہ صاحب کی خدمت کی، وہ شہید، وہ آپ کے مرید جنہوں نے جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہتے، اللہ تعالیٰ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بدھ کو جب مجھے آپ یہ لیکچر دے رہے تھے تو صبح جمعرات کو آپ نے مجھے فرمایا آج رات میں، آپ سب جانتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ حضور قبلہ شاہ صاحب کی جو ذات ہے یہ شان صدیق اکبر کا دفاع کرتے ہوئے چلی گئی ہے، یہ حضور کے اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہوئے چلے گا۔ ہاسپٹل میں 4 دن رہے، آخر میں تو آپ جو دوست قریب تھے سارے، آپ نے 5-5 6-6 گھنٹے تقاریر فرمائی، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ تو آپ نے فرمایا آج رات حضور ضیاء الامت میرے خواب میں تشریف لائے تو آپ کھڑے ہیں، تو میں دوڑا، میں نے کرسی ایک پڑی ہوئی تھی اپنے کمرے میں، اس کو صاف کیا، میں نے فرمایا حضور یہاں تشریف رکھیں۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب جو کرسی آپ نے میرے لیے بچھائی ہے اور اس کو صاف کیا ہے، کرم شاہ اس پر بیٹھے گا نہیں بلکہ اس کو بوسہ دے گا، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ مقام یہ صبح جمعرات 1 دن پہلے جو ہے وہ آپ نے فرمایا، تو جو کلام پاک آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا، یا اللہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا پروردگار عالم، جو ہم سب نے پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام رسول اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی آل پاک، صحابہ کرام، صحابیہ، اہل بیت اطہار سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، اولیاء کرام، صلحاء، شہداء، غیاث، سردار، خطاب سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور ضیاء الامت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا رب العالمین۔ حضور قبلہ شاہ صاحب کی روح پر نور کو پیش کرتے ہیں، میرے اس کے تو خیر آپ کے درجات کو ترقی عطا فرما، جنت فردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے وہ علماء کرام جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا پروردگار عالم ہمیں صبر حوصلہ عطا فرما اور اس مشن کو آگے بڑھانے بلکہ 4 چاند لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تعلق، ہماری مسجد کے وہ افراد جو انتظام کرنے والے ہیں، اساتذہ کرام، مسجد کمیٹی کے ممبران، یا اللہ سب کو ہمت حوصلہ اور اسی جذبات کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور ضیاء الامت نے جو ہمیں روشنی عطا فرما، اس روشنی کا دفاع اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتهم، وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه۔ یہ رات سماعت
جہنم شریف وہ 8 اگست بروز اتوار کو بروز اتوار 8 اگست 10 بجے اسی جگہ پر ادا کیا جائے گا. ایک بات پھر سماعت فرما لیجیے کہ جہنم شریف کا ختم شریف وہ 8 اگست بروز اتوار 10 بجے ادا کیا جائے گا. آئندہ ہفتہ کو مرکزی جامع مسجد کوت پر قبلہ چشتی صاحب والی مسجد میں مغرب کے بعد عشاء تک حضور قبلہ شاہ صاحب کی روح کو اصالہ ثواب کے لیے محفل کا اہتمام کیا جائے گا. تمام دوستوں کو میرا گھر ہے کینٹ امام بارگاہ کے ساتھ امام بارگاہ کے ساتھ سالیاں تو مراد